چمن چمن کلی کلی علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صلوات. سورہ مبارکہ شورا کی آیہ کریمہ، جسے ایک مرتبہ پھر اپنے محترم سننے والوں کے سامنے تلاوت کیا. اللہ تمام مریضوں کو شفائے کلی عطا فرمائے. خاص طور پر اس عزاخانے سے وابستگی جن عزاداروں کی ہے اور بالاخص بانی مجالس محترمہ بیگم شیرازی صاحبہ مریض ہیں، ان کی شفائے کلی کے لیے، تمام مریضوں کی شفائے عاجلہ کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات علیہ. پروردگار عالم اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے اپنے ان بندوں کو دی ہے جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں. قل، اے میرے حبیب، یہ بشارت انہیں پہنچا دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجرت رسالت کی نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربہ، سوائے یہ کہ قربہ اور قرابت داروں سے مودت کرو. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جس نے ایک حسنہ حاصل کر لیا اس نے گویا حسن ہی حسن پا لیے. اس آیہ کریمہ کا عنوان اور مصداق ابھی ہم بیان نہیں کر پائے، اگرچہ بہت واضح اور روشن ہے میرے محترم سننے والوں پر کہ یہاں
اللہ اپنے رسول کی محنتوں کے عوض جس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے اس کا فائدہ رسول اور آل رسول کو نہیں ہوگا، بلکہ اجرت ادا کرنے والوں کو ہی ہوگا۔ اس میں امت کا فائدہ ہے کہ وہ نبی کے اس حکم پر عمل کرے۔ کل تک کی مجلس میں گفتگو یہ ہوئی تھی کہ کچھ حساس اور اہم پیغامات ایسے ہیں قرآن مجید میں کہ جنہیں اللہ بیان اہتمام کے ساتھ کرتا ہے۔ عقیدہ توحید کو اللہ نے بہت اہتمام کے ساتھ بیان کیا، حساس موضوع تھا، ہر ایک کا تسلیم کرنا بہت آسان نہیں تھا۔ لوگ عقیدہ توحید کو سب سے مشکل عقیدہ سمجھتے تھے، جس کے لیے انہوں نے ظلم کیے، جرم کیے اور اصحاب پیغمبر کو اذیتوں کے ساتھ شہید کیا، پیغمبر کو بہت تکلیفیں پہنچائیں۔ سارا غصہ بھی اسی بات پر تھا کہ یہ ہمارے الہوں کو برا نہ کہیں اور ہمارے الہ کے علاوہ، ہمارے اللہوں کے علاوہ کسی اور اللہ کی بات نہ کریں۔ البتہ اگر ان کے الہوں کو تسلیم کر کے نبی مکرم نے کہا ہوتا کہ تم میرے اللہ کو مان لو تو شاید یہ مان لیتے، لیکن نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرا اللہ بھی مان لو، بلکہ نبی نے کہا پہلے اپنے الہوں کا انکار کرو۔ انکار بہت سے لوگوں کو کھلتا ہے۔ ایک لہجہ آپ کو سننے میں ملتا ہے کہ ہم بھی محبت کرتے ہیں، غور فرما رہے نا آپ رات، لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ بھی کا عنوان اچھا نہیں ہے، بلکہ جو اہلیت اور صلاحیت جس کی ہے اس کو تسلیم کیا جائے۔ لہذا پیغمبر اکرم نے سارے الہوں کا انکار کر کے ایک اپنے اللہ کی بات کی تھی، لہذا ناراض ہو گئے۔ اللہ ماننے میں تو یہ غنی تھے، بہت سارے اللہ مانتے تھے، ایک اللہ اور مان لیتے، لیکن پیغمبر نے کہا کہ پہلے کہو لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، پہلے انکار کرو، پھر کہو الا اللہ۔ پہلے انکار شرک، پھر اقرار توحید۔ مگر یہ بہت کھلا لوگوں کو اور اس پہ بڑا نقصان ہوا، اور پیغمبر کو یہ نقصان پسند تھا، عزیز تھا۔ کسی بڑے ہدف کی خاطر جب نقصان اٹھانا پڑے تو ہدف کو دیکھا جاتا ہے، نقصان کو نہیں دیکھا جاتا۔ اب اگر امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی خاطر جانوں کی قربانیاں دی جا رہی ہوں تو ہم اس لیے پریشان نہیں ہوتے کہ ہماری جانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حسین کی عزاداری کو اولویت حاصل ہے۔ صلوات عطیہ کریں محمد و آل محمد۔ دیکھا جائے گا کہ کس پر کیا قربان کیا جا رہا ہے، کس پر کیا قربان کیا جا رہا ہے۔ میری اور آپ کی جان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، زہرا کے لال کے ذکر کی حیثیت ہے۔ ماشاءاللہ، صلوات ہدیہ کریں گے محمد و آل محمد پر۔ توجہ میری طرف ہے آپ حضرات کی۔ لہذا قربانی، بہت بڑی قربانیاں دی گئیں اور حساس موضوعات کی قربانیاں تھیں۔ اسی طرح اگر میں بات کو یوں آگے بڑھاؤں کہ واقعہ کربلا جس ہدف کی خاطر سامنے آیا ہے، یعنی اس واقعے کا ایک ہدف ہے اور دو محرک ہیں۔ یہ واقعہ پیش نہ آتا اگر دو چیزیں نہ ہوتیں، اتنا بڑا نقصان عالم بشریت کا نہ ہوتا اگر دو بیماریاں نہ ہوتیں۔ غور فرما رہے ہیں؟ اور اس کا ایک محرک ہے امام حسین، اس کا ایک مقصد تھا امام حسین کی قربانی کا، اور وہ عقیدہ توحید۔ نمازیں تھیں مگر نمازوں کی روح نہیں تھی،
روزہ تھا مگر روزے میں جان نہیں تھی، قرآن کی تلاوت کی جا رہی تھی مگر وہ لقلقائے زبانی سے زیادہ کچھ نہیں تھا، حج بھی ہو رہا تھا مگر بے دم اور بے روح حج ہو رہا تھا۔ وہ جو توحیدی ہدف اور مقصد ہے وہ عبادتوں سے ختم ہو چکا تھا، لہذا امام حسین کربلا میں جب یزید نے انکار کیا ہے اللہ کی وجود کا، نبی کی رسالت کا، قرآن کے نزول کا، تو امام حسین نے پھر کربلا بسائی، اور اس کا جو اعلان ہوا کہ لعبت بنو ہاشم بملک جاء خبر ولا وحی نزل، بنی ہاشم نے بالملک، ایک ملک کا ایک کھیل رچایا ہے، نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی اللہ ہے معاذ اللہ۔ اس وقت امام حسین نے اسے برداشت نہیں کیا، اور امام حسین نے اپنی قربانی کے لیے اپنا سارا گھر آمادہ کر لیا کہ نہیں، اللہ کی وحدانیت کی خاطر ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ مگر جن لوگوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا، مارنے والے جو لوگ تھے، وہ دو بیماریوں میں مبتلا لوگ تھے، یا میں یوں کہوں کہ دو علتیں ہیں، دو محرک ہیں جو حسین قتل کروا دیتی ہیں، ایک حب دنیا اور ایک بغض علی۔ حب دنیا کوفے والے اس بیماری میں مبتلا تھے، اور بغض علی میں شام والے مبتلا تھے۔ شام کے لوگ بغض علی کی بیماری کے بیمار تھے، اور یہ دو چیزیں اگر کہیں آ جائیں تو پھر کربلا جیسا سانحہ سامنے آتا ہے۔ انتہائی محترم اور معظم مکرم اپنے وجمے سے مخاطب ہوں کہ الحمدللہ دوسری جو بیماری ہے وہ ہم سے بہت دور ہے، اس لیے کہ اس میں خون کی تاثیر کا مسئلہ ہے، اس میں آباء و اجداد کے مسائل ہیں، اس میں ماں باپ کے کردار کا مسئلہ ہے۔ الحمدللہ یہ مجمع جتنا بھی یہاں بیٹھا ہے، باہر بیٹھا ہے، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے محب ہیں، اور وہ جو بغض علی والی بیماری ہے اس سے میرے محترم سننے والے بہت دور ہیں، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہے ہی نہیں۔ لیکن وہ جو پہلی بیماری ہے نا حب دنیا والی، وہ بڑی خطرناک ہے، اس میں علی والے مبتلا ہو سکتے ہیں، اور مبتلا نہ ہو اس بیماری کا، انہیں کوئی جراثیم نہ لگے، اس بیماری کا کوئی کوئی مچھر نہ کاٹے، اس سے بچنے کے لیے جس ہسپتال میں ہم ویکسینیشن کے لیے آتے ہیں اسے امام بارگاہ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ جی یہ ہم اپنے آپ کو دنیا کی حقیقت سے آشنا کرنے کے لیے فرش اعضا پر بیٹھتے ہیں۔ یہ جو اس مجلس میں بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ فرش پہ بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ دنیا سے غرور، دنیا سے دھوکہ نہیں کھاتے۔ آپ نے دیکھا کہ اس مجلس میں جیسے ہی اندر آئے تو ہمیں اب یہ تمیز نہیں ہے کہ ہمارے آگے جو بیٹھا ہوا ہے وہ مثلاً ہمارا ڈرائیور ہے، جس نے ابھی دھکا لگایا ہے وہ تو ہمارے گھر میں جھاڑو دیتا ہے، وہ جس نے میری جوتیاں خراب کر دیں وہ تو ہمارے ہاں فلاں راشن لینے آتا ہے، مثال دے رہا ہوں، اس لیے کہ جب امام بارگاہ میں آ گئے تو سب حسین کے غلام ہیں۔ یہاں کوئی مالک اور کوئی جو ہے وہ ڈائریکٹر اور کوئی افسر اور کوئی ماتحت اور کوئی نوکر نہیں ہے، سب امام حسین کے نوکر ہیں۔ یہ ہمارے اندر ایک خود بخود ایک تربیت کا عمل جاری ہے مجالس کی صورت میں، نہ چاہتے ہوئے بھی یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں یہ نہ سمجھیں کہ ان بچوں کو اس مجلس میں بیٹھ کے کیا سمجھ میں آئے گا، شاید بہت سے بڑوں سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے ان بچوں کو۔ اپنے ساتھ ان بچوں کو ضرور لے کر آئیں، اس لیے کہ ہمیں بھی کوئی لے کر آیا تھا۔ صلوات ہدیہ کریں اپنے مرحومین کے لیے۔ ایک نظام ہے پورا عزاداری کا، ایک سسٹم ہے، پورا نظام ہے جس کے مطابق ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی ہمارے اوپر اللہ کی ایک نعمت ہے یہ عزاداری، اور ایک خود بخود خودکار ایک تربیت کا عمل ہے جو ہمارے ساتھ جاری ہے۔ فرش اعضا پر بیٹھنے والا متکبر نہیں ہوتا، اللہ کو سب سے زیادہ جس چیز سے نفرت ہے وہ ہے تکبر، اور امام حسین کے گھر سے جڑے ہوئے لوگ متکبر نہیں ہوتے، منکسر مزاج ہوتے ہیں، خاکسار ہوتے ہیں، جھک کر ملتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو عزیزان گرامی، توحید کے عقیدے کی خاطر کربلا کی قربانی ہوئی، اور اس عقیدہ توحید کی خاطر حسین نے بہت بڑا اپنا نقصان کیا ہے، مگر راضی ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یا اللہ
ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی فدیہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین۔ یہ سب کچھ دینے کے بعد بھی یا اللہ یہ سب تیرے قابل نہیں تھا، حسین ابن علی کی اس ہدیے کو قبول کر لے، جو میرے پاس تھا وہ یہی تھا، یہ میرا علی اکبر تیرے قابل نہیں تھا، میرا حسین میرا عباس تیرے قابل نہیں تھا، مگر جو یہ تھا میرے پاس وہ میں نے تیری بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ انداز ہے۔ اور جو مناجات امام حسین نے کربلا میں پڑھی ہیں، ترکت الخلق تنرا لہواک ایتمت العیال لک اراک، یا اللہ میں ساری مخلوق کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ تیرا قرب مجھے نصیب ہو جائے، اور میں اب اپنے بچوں کو یتیم کر رہا ہوں تاکہ تیرا دیدار مجھے نصیب ہو جائے۔ اس انداز سے امام حسین کربلا کے میدان میں اپنے مناجات کو پیش کر رہے ہیں بارگاہ الہی میں۔ غرض میرے محترم سننے والوں، عقیدہ توحید ایک حساس موضوع اور ایک اہم ترین موضوع، جس کی ترویج اور تبلیغ کے لیے کربلا کی قربانی سامنے آئی۔ اللہ نے اسی طرح نبی مکرم کی بشریت کا جب اعلان کیا، توجہ ہے آپ حضرات کی، تو اس میں بھی اسی انداز کو اپنایا اللہ نے۔ قل میرے حبیب تم کہہ جو، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، یوحا الیہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، انما الہکم الہ واحد، میرا تمہارا اللہ الہ واحد ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کا مشتاق ہے، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اسے عمل صالح انجام دینا پڑے گا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ یہ حساس ایک موضوع تھا جو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے کہلوایا۔ کمالات پیغمبر ایک طرف، عظمت پیغمبر ایک طرف، معجزات نبویہ ایک طرف، سرکار دو جہاں کے بدن مبارک سے صادر ہونے والے کمالات ایک طرف، نبی کے لعاب دہن کی طاقت ایک طرف، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری طرح بشر ہے۔ میں نے کل یا اس سے گزشتہ مجلس کے اندر یہ سوال اٹھایا تھا کہ اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، کوئی کسی جیسا ہے؟ کوئی بھی تو کسی جیسا نہیں ہے۔ اللہ کی خلقت کا کرشمہ ہی یہ ہے کہ ہر شخص نیا ہے، ہر شخص علیحدہ ہے، کوئی کسی جیسا نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو کسی جیسا نہیں بنایا۔ جو ہم ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں، تو پھر جنہیں پروردگار عالم نے حضرت آدم سے پہلے خلق کیا ہو، یعنی ابھی کوئی ہے ہی نہیں تب ان کا وجود ہے، اور جب سب سے پہلی مرتبہ آدم کے پتلے میں اللہ نے اپنی روح ڈالی اور فرشتوں سے کہا کہ اسے سجدہ کرو، تو فسجد الملائکہ الا ابلیس، ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ نے اس سے پوچھا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا ہے اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو متکبر ہے یا عالین میں سے ہے؟ توجہ ہے نا آپ بات کی؟ سوال کر رہا ہے اللہ، تو جو سجدہ نہیں کر رہا آدم کو تو کیا متکبر ہو گیا ہے یا تو عالین میں سے ہے؟ تو متکبر ہونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان جب اپنے آپ سے باہر نکل جاتا ہے تو وہ متکبر ہو جاتا ہے۔ یا عالین کون ہے؟ یعنی دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، تیرا تک سجدہ نہ کرنے کا وجہ، سجدہ نہ کرنے کی وجہ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو متکبر ہے یا عالین میں سے ہے۔ جی اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی تھیں، اور ایک سے زیادہ، دو سے زیادہ، تین سے زیادہ تھیں، جو آدم سے پہلے موجود تھیں اور انہیں آدم کو سجدہ نہیں کرنا تھا۔ ہم کنت من العالین، تو عالین میں سے ہے۔ کچھ ہستیاں ایسی ہیں عالین جن کا نام اللہ دے رہا ہے قرآن میں، جو آدم کی خلقت سے پہلے موجود ہیں، جنہیں سجدہ نہیں کرنا آدم کو، اور ادھر ابلیس نے بھی سجدہ نہیں کیا۔ تو اب سوال یہ ہو رہا ہے متکبر ہو گیا یا عالین میں سے ہے؟ اس لیے کہ عالین کو سجدہ نہیں کرنا تھا۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں، میرے مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے کبھی غور کیا کہ پروردگار عالم نے حضرت آدم کو جنت سے زمین پر کیوں بھیجا ہے؟ حضرت آدم کو پروردگار عالم نے جنت سے زمین پر اس لیے بھیجا کہ آدم نے کچھ دیر یہ سوچا تھا کہ میں بھی پنجتن کی طرح ہوں۔ ذرا صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد۔
کس نے دیا یہ؟ کس نے دیا یہ؟ ایک صلوات ہدیہ کریں ذرا محمد و آل محمد. کس نے دیا یہ؟ بیٹھ جاؤ. اس سے بلند اور بہتر صلوات ہدیہ کریں. تمہیں تصدیق ہے؟ نہیں کرو اس بات، نہیں کرو اس بات، نہیں کرو اس بات. بات جب تک پختہ نہ ہو اس وقت تک میری زبان سے آپ نہیں سنیں گے، مگر آپ کو ایک چیز کے لیے آمادہ کر رہا ہوں. شہادت کے لیے تیار ہیں؟ جو گلیوں میں بھی ہیں، جو کوچوں میں بھی ہیں، وہ آواز بلند کریں اور بلند آواز. بلند صلوات ہدیہ کرے محمد والے. میں اپنے مضمون کو تو کسی حد تک پہنچاؤں گا، لیکن چند جملے کہہ کر پھر اپنے مضمون کی طرف پلٹ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ مجمع ایک شہید اعظم سید الشہداء کی یاد میں بیٹھا ہے نا، تو بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے؟ بہتر نہیں. مرنا تو سب کو ہے نا، کوئی ہیپیٹائٹس بی میں مرے گا، کوئی سی میں مرے گا، کوئی ہارٹ فیلئر میں مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا. بہتر نہیں ہے علم اٹھائے ہوئے دم نکلے؟ بہتر نہیں ہے جھولے کی زیارت کرتے ہوئے دم نکلے؟ تو ہمارا دشمن بہت بے وقوف ہے، یہ ہمارے بدن کو مارتا ہے، ہم اس کے نظریے کو مارتے ہیں. لہذا ہمیں ہر طور درود ہدیہ کریں محمد و آل محمد. میں کلی باتیں کروں گا، بہت عمدہ اور کلی باتیں کروں گا. مصداق کے اوپر بات نہیں کر سکوں گا کیونکہ میری معلومات اس وقت مکمل نہیں ہے، لیکن کلی بات کروں گا. فرد کی بات نہیں کروں گا اور افراد کی بات نہیں ہوگی. بات کلی یہ ہے کہ پاکستان کی انتظامیہ اور پاکستان کے ریاستی ادارے اس ملک میں کچھ کروانا چاہ رہے ہیں، اور اسے وہ مصر کی طرح اور ترکی کی طرح بنانا چاہتے ہیں. اور آپ ان مجالس کے ذریعے اور ان اجتماعات کے ذریعے سے یہ بات بہت عرصے سے کہتے آ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو ترکی بننے نہیں دیں گے، ہم پاکستان کو مصر بننے نہیں دیں گے. پاکستان خون دے کر آزاد کیا گیا ہے، کسی کو بھیک میں نہیں ملا ہے. پاکستان پہ ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانیں دی ہیں. آپ میں سے ہر فرد کے پاس کچھ نہ کچھ داستانیں ہوں گی اپنے بڑوں کی. یہ بچہ بیٹھا ہے، اس کے نانا کے 4 بھائی، اس کے دادا کے 4 بھائی اس کے دادا کے سامنے ذبح ہو گئے. وہ آخری ایام میں اپنے ذہنی توازن کھو بیٹھے تھے. لاکھوں واقعات ہیں اس طرح کے. اس پاکستان کو ہم نے خون دے کر بنایا ہے، اور پاکستان کو بنایا بھی ہم نے ہے، بچا بھی ہم ہی رہے ہیں. اور ہمیں کوئی بھیک میں عزاداری نہیں چاہیے. ہم آپ سے کوئی چیز بھیک میں نہیں مانگ رہے. پاکستان کا آئین ہمیں کہتا ہے عزاداری کرنے کا. قرآن اللہ کا کلام ہمیں عزاداری کی اجازت دیتا ہے. لہذا کسی طور بھی بدامنی کا شکار اگر عزادار ہوں گے تو اس کی ریاست ذمہ دار ہے، اور ریاست اپنے فرائض کو ادا کرے. اور بے توجہیاں اور لاپرواہیاں ایک حد تک ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر
رد عمل ظاہر ہوتا ہے اور غم و غصہ ظاہر ہوتا ہے. میں آپ کے توسط سے بس یہی کہتا ہوں آگے بڑھوں گا کہ اپنی گرفت کو مضبوط کریں. عزاداروں کو محدود کرنے کی باتیں، سبیلوں کو بند کرنے کی باتیں، جلوسوں کو روکنے کی باتیں آپ زیادہ کرتے ہیں. دہشت گردوں کو تو آپ عام آزاد چھوڑ دیتے ہیں. جی کہتے ہیں صاحب دکانیں بند کر دو اس لیے کہ چوریاں ہو رہی ہیں. چوروں کو نہیں پکڑ رہے آپ، دکانوں کو بند کروا رہے ہیں کہ چوریاں نہ ہو جائیں کہیں. یہ کچھ اسی انداز کی زندگی ہے، کچھ اسی انداز کا رویہ ہے ہمارے پاکستان کی ریاست کا. غرض میں ایک اور جملہ کہہ کر اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں کہ اگر کبھی ہماری مجلس میں، کبھی ہمارے جلوس میں کوئی شہادت واقع ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے تو اپنے عزیز کا جنازہ چھوڑیں گے، ہم علم اٹھائیں گے. علم جب اپنے علم پہلے منزل پر پہنچے گا، تابوت پہلے منزل پر پہنچے گا، جلوس پہلے اپنی منزل پر پہنچے گا، اور ہم سے زیادہ صابر کوئی اور ثابت کر نہیں سکتا اپنے آپ کو. ہم اپنے عزیز کے جنازے کو چھوڑ کر جلوس پہنچا کر پھر اسے دفنائیں گے. ہمیں بہت غرض کوئی بات آگے بڑھائیے. پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں زندہ لوگوں کا مرید بنایا ہے. ہم مردوں کے پرستار نہیں ہیں. ہم امام حسین سے وابستہ لوگ ہیں اور امام حسین سے جڑے ہوئے لوگوں کا انداز زندگی کچھ اور ہوتا ہے. اور فرما رہے ہیں آپ ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے اسی داستان کے ساتھ. ہم تو زندہ ہی مظلومیت کی بنیاد پر ہیں. جو انداز زندگی ہمیں اہل بیت عصمت و طہارت نے عطا کیا ہے وہ انداز زندگی مظلومیت کا انداز ہے. اور مظلومیت کے انداز والے سیاست مظلومیت، ہمیشہ سیاست مظلومیت جیتی ہے. ظالم کا آج ہوتا ہے، مظلوم کا کل ہوتا ہے. ظالم اپنا آج مکمل کر لے یہ بہرحال ختم ہو جائے گا، لیکن کل ہمارا ہے. جملہ دے رہا ہوں آپ کی محترم سماعتوں کے لیے، مستقبل تشیع کا ہے، آئندہ شیعوں کا ہے، آئندہ عزاداروں کا ہے، کل ہمارا ہے. اس لیے کہ امام مہدی ہمارے ہیں. صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد. اور کسی طور پر بھی کوئی گھبرانے کی اور کسی ذہن کو کہیں اور لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو مجلسیں ہم نے طے کی ہوئی ہم مجلس سے پوری کریں گے. شاید ذہنوں کو بٹانے کے لیے، بانٹنے کے لیے، مسترب کرنے کے لیے بعض لوگوں کے یہ حربے ہوتے ہوں. نہیں، امام حسین کی عزاداری اپنی منزلوں کو طے کرے گی. آج 5 محرم ہے، ہمیں 5 دن مزید اور آب و تاب کے ساتھ گزارنے ہیں. اور یہ ذہن میں رہے کہ اگر کسی گھر میں ایک شہید ہوتا ہے تو اس کی 7 پشتیں بخشی جاتی ہیں. آئندہ آنے والی 7 نسلوں کے لیے وہ شفیع بن جائے گا وہ شہید. اس لیے ہمیں اس بات کی تو مولا نے جنگ صفین کے اندر اپنے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یہ جو سامنے شام سے لشکر آ کے کھڑا ہوا ہے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے. اپنے لشکریوں سے مولا علی نے خطاب فرمایا یہ جو شام سے لشکر آ کے کھڑا ہے تمہارے سامنے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے. مولا کے ایک چاہنے والے نے آواز دے کر کہا مولا یہ ہمیں مارنے آیا، یہ ہمارا دشمن نہیں ہے. حضرت نے فرمایا نہیں، یہ تمہارا دشمن نہیں ہے، تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے. جب اندر کا خوف مر جائے گا تو پھر کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوتا. اور الحمدللہ پروردگار عالم نے اس قوم کو جو زندہ رکھا ہے وہ اسی بنیاد پر رکھا ہے کہ ہمارے ہاں موت کا خوف نہیں ہے، موت کا شوق ہے. موت کا شوق بڑھانے کی ضرورت ہے. اور علی سے زیادہ موت کا شوق اور علی کے چاہنے والوں سے زیادہ موت کا شوق کسی اور کو شاید ہی ہو. چلیے کچھ دیر کے لیے آج مصائب کچھ زیادہ پڑھیں گے اور روتے ہوئے گریہ کرتے ہوئے عزادار تھکیں گے نہیں. اپنے ذہنوں کو لے چلیے کربلا کے بیابان کی طرف. اس سزا خانے میں بیٹھ کر اپنے تصورات کو کربلا لے چلیے. ابھی آپ حضرت علی اصغر کے جھولے کی زیارت کریں گے. یاد رہے یہ جھولا
کربلا میں خالی ہو گیا تھا۔ اس ماں کے دل پر، اس ماں کے جگر پر کیا گزرتی ہوگی جو اپنے بچے کا خالی جھولا کربلا میں دیکھتی ہوگی۔ عزیزارو، یوں تو کربلا میں ہر قربانی ایک سے بڑھ کر ایک تھی، مگر رباب کے بچے سے بڑی قربانی کسی اور کی نہیں تھی۔ امام حسین نے جب جناب قاسم نے آ کر امام حسین سے پوچھا نا، چچا جان مجھے شہادت کی اجازت ہے، اور امام نے حضرت قاسم کو لوٹا دیا، پھر کچھ دیر کے بعد جناب قاسم آئے، تو اب جناب قاسم نے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے جانے کی اجازت ہے، پوچھا چچا جان میرا نام شہیدوں میں ہے؟ آپ جب چاہیں بھیجیے گا، مگر مجھے اتنا بتا دیجئے میرا نام شہیدوں میں ہے۔ تو امام حسین کی زبان مبارک سے ایک جملہ صادر ہوا، حضرت نے فرمایا اے قاسم تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ تو جب یہ کہا نا امام حسین نے کہ تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی محضر شہادت میں ہے، تو حضرت قاسم نے انگڑائی لی اور جوش ہاشمی بھرتے ہوئے کہا هل یصلون الی الخیام، یہ دشمن کیا خیموں میں آ جائے گا؟ اس لیے کہ میرا بھائی علی اصغر تو خیمے میں جھولے میں لیٹا ہوا ہے۔ تب امام حسین نے فرمایا تھا نہیں قاسم، میں علی اصغر کو اپنی گود میں اٹھا کے میدان کربلا لے جاؤں گا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیزارو، مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں، ان کی گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اور آج عزا خانے کی اس مجلس میں جو بے اولاد خاتون اور جو بے اولاد مرد بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان جوڑوں سے کہوں گا کہ ذرا نظر مان لیجئے حضرت علی اصغر کی مجلس کروانے کی، کہ ہر سال حضرت علی اصغر کی آپ مجلس کروائیں گے، بنام علی اصغر مجلس اعزا منعقد کریں گے، اور یہاں سے اپنی اولاد کی دعا مانگ کے جائیے۔ خواتین بیٹھی ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچوں کی مائیں بیٹھی ہیں نا، سلام ہو جناب رباب پر، بڑا جگر تھا جناب رباب کا، بڑا مقام ہے جناب رباب کا امام حسین کے نزدیک۔ امام حسین اپنے اشعار میں فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جہاں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی غور فرمایا کیوں امام حسین کو وہ گھر اچھے لگتے ہیں جہاں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ سکینہ نے بھی وفاداری کا حق ادا کر دیا، اور جناب رباب نے بھی اپنی پوری کمائی امام حسین پر قربان کر دی۔ کیا تھا جناب رباب کے پاس؟ رونے والوں آپ رو رہے ہیں نا، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ جناب رباب کے پاس یا سکینہ تھی یا علی اصغر۔ جناب رباب نے اپنے دونوں بچے امام حسین کے حوالے کر دیے، ایک کو کربلا کے میدان میں قربان کر دیا، ایک کو زندان شام میں دفنا کرا گئے۔ جب شام سے رہائی پا کر جا رہا تھا نا یہ قافلہ، تو جناب زینب نے امام سجاد سے فرمایا تھا زین العابدین محملوں پر بیویوں کو بٹھاؤ۔ جب ساری بیویاں محملوں پر بیٹھ گئیں تو امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں رباب دکھائی نہیں دے رہی۔ جناب زینب سے فرمایا امام سجاد نے کہ مجھے اماں رباب دکھائی نہیں دے رہی۔ جناب زینب نے فرمایا مجھے معلوم ہے میری بھابھی رباب کہاں ہیں۔ کہاں ہیں؟ کہ میرے ساتھ ساتھ آؤ۔ اب آگے بڑھی جناب زینب۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے زندان شام میں قدم رکھا، کیا دیکھا؟ قبر سکینہ سے جناب رباب ایسے لپٹی ہوئی ہیں جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے سے لگائے ہوئے ہو۔ آواز دے کر کہا جناب زینب نے بھابھی قافلہ تیار ہو گیا ہے۔ تھک کر نہیں روئیں گے عزاداروں، اگر رونا آ رہا ہو تو۔ بھابھی قافلہ تیار ہو گیا، چلیے۔ تو اس وقت جناب رباب نے ایک نحیف کانپتی ہوئی آواز میں کہا اے زینب میرا مدینے میں کیا ہے؟ میرا والی کربلا میں ہے، میری بچی زندان شام میں ہے۔ سنیں گے عزادارو، جناب رباب کا قبر سکینہ سے اٹھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ علامہ ذیشان رجوادی نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو جناب زینب کا باہر لانا یہ پھر آسان تھا،
لیکن قبر سکینہ سے جناب رباب کا اٹھانا اس سے زیادہ مشکل تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. امام سجاد لے کر آتے تھے اور جناب رباب پھر چلی جاتی تھی خیمے زندان شام میں قبر سکینہ پر، اور پھر اس کے بعد کہتی تھی اے میری بہن زینب میرا مدینے میں کوئی نہیں ہے، تم چلی جاؤ، میں اپنی بیٹی کے پاس رہوں گی، میں اپنی سکینہ کے پاس رہوں گی. کیسے لے کر آئے ہیں زندان شام سے جناب رباب کو، اس کا بیان بہت مشکل ہے. لیکن جب بی بی کو لا کر محمل پر بٹھا دیا نا، اجرکم اللہ، جب بی بی کو لا کر محمل پر بٹھا دیا، قافلہ آگے بڑھنے لگا تو جناب زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا. شام کی وہ عورتیں جو بی بی کو الوداع بول رہی تھی، انہیں دیکھ کر جناب زینب نے کہا شام کی عورتوں مجھ پر ایک احسان کرو گی؟ شام کی خواتین نے آوازیں لگانا شروع کی، بی بی حکم کریں گی، بی بی حکم فرمائیں گی. جناب زینب نے زندان شام کی طرف اشارہ کر کے کہا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا، ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا. اللہ آپ کو جناب سکینہ کے مزار کی زیارت نصیب کرائے. جب آپ جائیں نا قبر سکینہ پر تو ایک چیز کو ذرا غور سے دیکھیے گا، جالی سے بی بی کی قبر دیکھیے گا، بی بی کی قبر پہ کھلونے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں آتی ہیں اور بی بی کے قبر پر کھلونے ڈال کر کہتی ہیں تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تھکیں گے نہیں عزادارو، آوازوں کو آزاد رکھیں گے. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، حق ہے. جناب علی اصغر کے جھولے کی زیارت ہو رہی ہے، ابھی کچھ دیر کے بعد جناب علی اصغر کے جھولے کی زیارت کریں گے. جناب رباب کی کمائی، جناب سکینہ، جناب علی اصغر، دونوں کمائیاں امام حسین کے حوالے کر دیں. جناب رباب کا جگر کیسا تھا، حوصلہ کتنا بلند تھا، ہمت کتنی بلند تھی جناب رباب کی، اس کا بیان بہت مشکل ہے. میرے ایک دوست بنارس سے، ان کا تعلق ہے انڈیا سے، وہ بیان کر رہے تھے کہ ان کے گھر سے جلوس نکلتا ہے اور کربلا میں جا کر ختم ہوتا ہے. وہ فرمانے لگے کہ جلوس ہمارے گھر سے نکلا، ہم اس رستے پہ آگے چلے جہاں سے جلوس کو گزرنا تھا تاکہ ہم انتظامات دیکھ سکیں کہ کیسے انتظامات ہیں. ابھی ہم گزر رہے تھے کہ ایک چاراہے کے اوپر ہم نے دیکھا ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی ہیں جن کی گودیوں میں شیر خوار بچے ہیں، دودھ پیتے ہوئے بچے ہندو عورتیں لیے کھڑی ہیں. جب ہم ان کے برابر سے گزرے تو ان میں سے ایک عورت نے کہا بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو میں نے کہا ہم مسلمان ہیں. کہنے لگی بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ تو کہنے لگے میں نے ان سے پوچھا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا آج رباب کا بچہ بھوکا مارا گیا تھا، ہم اس وقت تک اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آوازوں کو آزاد رکھیں گے، گریہ کی آوازیں بلند ہوں گی تو امام جعفر صادق کی دعائیں نصیب ہوں گی. اجرکم اللہ. میرے مولا امام حسین نے جب آواز استغاثہ بلند کیا نا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کی مدد کرے، تو ایک مرتبہ خیموں سے بیویوں کے رونے کی آوازیں آئیں. امام نے اپنا گھوڑا موڑا، قریب آ کے کھڑے ہوئے بہن زینب ابھی حسین زندہ ہے، تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو جناب زینب آگے بڑھ کے کہتی ہیں بھیا جب آپ مدد کے لیے پکارتے ہیں نا تو علی اصغر خود کو جھولے سے گرا دیتا ہے. امام نے فرمایا اس کی ماں سے کہو کہ اس کو میری گود پہ لا کے دے دے، میں اس بچے کو دودھ پلا کر لے آؤں، میں اس بچے کو پانی پلا کر لے آؤں، میں اس بچے کی غذا کا اہتمام کروں. جناب رباب نے اجلا سا کرتا پہنایا اور جناب علی اصغر کو امام حسین کی گودی میں دے دیا. امام لے کے چلے ہیں قوم اشقیاء کے سامنے اور آواز دے کر کہا کہ اگر میں خطا کار ہوں تو اس بچے نے کوئی گناہ نہیں کیا، تم اس بچے کو پانی پلا دو. جب کوئی جواب نہیں آیا تو امام نے فرمایا علی اصغر تم بتاؤ کتنے پیاسے ہو؟ تو جناب علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان خشک ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا. اجرکم اللہ. خشک زبان سوکھے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی. فوج اشقیاء مڑ مڑ کر رونے لگی. پسر سعد کی آواز آئی اے حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. اس نے تیرے سے شعبہ جوڑا. سن رہے ہیں عزادارو؟ اس نے تیرے سے شعبہ جوڑا. میں حرملہ سے کہوں گا ایک معمولی تیر بھی بہت تھا، اتنے بڑے تیر کے جوڑنے کی ضرورت نہیں تھی. ایک مرتبہ اس نے جب تیر چلایا ہے بچے نے ہمک کے گلے پہ تیر لے لیا. امام کے چلو میں علی اصغر کے گلے کا خون آتا چلا گیا. اجرکم اللہ. امام نے اس خون کو ایک مرتبہ آسمان کی طرف بڑھایا تو آسمان سے آواز آئی کبھی پانی نہیں برسے گا.
امام نے اس خون کو زمین کی طرف بڑھایا تو زمین سے آواز آئی کبھی فصلیں نہیں اگیں گی. میں پوچھتا ہوں اپنے رونے والوں سے وہ خون کہاں گیا؟ امام نے اپنے چہرے پر اس خون کو لگایا. میں قیامت میں اسی حالت میں اٹھایا جاؤں گا. میں اللہ سے سوال کروں گا بے ای ذنب قتلت، میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا؟ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. آوازیں بلند ہو رہی ہیں، مجلس بھرپور ہے. میرے مولا نے حضرت علی اصغر کا لاشا اپنی گود میں لیا. گرمی شدید تھی عزادارو. امام نے ابا کا دامن علی اصغر کے لاشے پہ ڈال دیا. بچے کا لاشا لے کے چلے ہیں. سنیں گے جملہ کہو، امام نے لاشے تو بہت اٹھائے ہیں مگر یہ ایسا لاشا ہے جو حسین سے اٹھ نہیں رہا. کبھی 7 قدم آگے جاتے ہیں انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے ہیں رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. اسی حالت میں امام حسین ہے کہ خیمے سے پردہ ہٹا. امام نے کیا دیکھا کہ سکینہ کھڑی ہے. بی بی نے جب دیکھا کہ بھائی بابا کی گود میں ہے اور بدن میں حرکت نہیں ہے تو بی بی شاید یہ سمجھی کہ بھائی نے پانی پی لیا ہے، تو وہیں سے آواز دے کر کہتی ہے بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا میں بھی پیاسی ہوں، مجھے بھی پانی پلا لائیے. امام نے کوئی جواب نہیں دیا. جب سکینہ کی آواز بلند ہونے لگی تو خیمے سے پھر پردہ ہٹا. اب امام نے کیا دیکھا کہ اس بچے کی ماں کھڑی ہے. جناب رباب دروازے پر کھڑی ہیں. امام نے جناب رباب کو دیکھ کر کہا رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ عجیب سوال تھا جو حسین کر رہے تھے. رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ جناب رباب نے امام کو غور سے دیکھ کر کہا آپ میرے امام ہیں، آپ میرے مولا ہیں، آپ میرے والی ہیں. جب امام حسین نے یہ سن لیا ابا کا دامن ہٹا دیا. ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا. ایک مرتبہ ننے لبوں پر لب رکھ دیے، بوسے لیتے رہی اور ایک جملہ کہا جناب رباب نے، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. ایک جملہ کہا جناب رباب نے اور جملے کا پس منظر یہ ہے، اجر و کمال اللہ، جملے کا پس منظر یہ ہے کہ عرب دودھ پیتا ہوا اونٹنی کا بچہ نہر نہیں کرتا. اگر کبھی کوئی اونٹنی کا بچہ نہر کرنے کے لیے خریدتا ہے تو بیچنے والا کہتا ہے کہ اسے پہلے چارے پہ رکھنا، دودھ اس کا چھڑوانا، اس کے بعد اسے نہر کرنا. دودھ پیتا ہوا اونٹنی کا بچہ عرب نہر نہیں کرتا تھا. جب جناب رباب نے دیکھا نا کہ گلے میں تیر لگا ہوا ہے تو لبوں کا بوسہ لے کر سوال یہ کیا یا بنیا مثلوں کا ینہر، اے میرے لال کیا تجھ جیسے نہر کیے جاتے؟ یہ عرب تو تجھ جیسوں کو نہر نہیں کرتا، یہ تو دودھ پیتے بچے کو نہر نہیں کرتا. ایک مرتبہ جناب رباب سے امام حسین نے فرمایا تھکیں گے نہیں عزادارو، آپ کا گریہ بھرپور ہے. امام نے فرمایا رباب یہ گھوڑوں کی ٹاپیں برداشت نہیں کر پائے گا، لاؤ اسے قبر کے حوالے کر دے. خیمے کے پشت پر گئے ہیں، عجیب تشیع جنازہ ہے. باپ نے میت اٹھائی ہوئی ہے، ماں تشیع جنازہ کر رہی ہے. لے کر آئے ہیں خیمے کی پشت پر ایک ننھی سی قبر کھودی ہے. امام نے اپنے بچے کو قبر میں لٹایا ہے. پیروں کی جانب سے، اجر و کمال اللہ، پیروں کی جانب سے گرم ریت ڈالنا شروع کی امام حسین نے. میں رونے والوں سے سوال کرتا ہوں جب یہ گرم ریت علی اصغر کے چہرے تک آئی ہوگی تو کیا کہا ہوگا حسین ابن علی نے؟ اے علی اصغر تمہیں پانی تو نہ پلا سکے یہ کربلا کی گرم ریت مبارک. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. ایک منزل اور لے عزادارو، آپ نے گریہ بہت کر لیا. جناب رباب نے اور امام حسین نے علی اصغر کو قبر کے حوالے کر دیا. شاید جناب رباب کو یہ تسلی ہو گئی ہو میرا بچہ بچ گیا، لیکن جب کربلا کے میدان میں سر گنے جانے لگے آواز آئی ایک چھوٹا بچہ تھا جسے حسین نے خیمے کے پشت پہ دفنایا تھا. نیزہ بردار ظالم آگے بڑھے، نیزے زمین میں گاڑتے رہے. کیا منظر تھا رباب خستہ جگر کے لیے کہ جب ایک نیزہ زمین میں گیا اور لاشے کے ساتھ باہر آیا، اجر و کمال اللہ، اور ننا سا سر کاٹ کے نیزے کی ہنی پر بلند کیا گیا. وہ کیا منظر تھا جب دیکھنے والوں نے کہا یہ چاند جیسا چہرہ، کیا گزری ہوگی اس کی ماں پر کہ جس وقت میں علی اصغر کا لاشا نیزے کی ہنی پر بلند کیا جا رہا تھا عجب نہیں وہ خالی جھولا جھلاتی رہ گئی ہو. واہ علی اصغرا، واہ حسینا، واہ محمدا، یا حسین. آقا